اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولى ونصله جہنم وساءت مصیرا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ یہ کڑاکے کی آیت ہے سورہ نساء کی 115 اور 116، شرک کے رد میں ہے اور بہت زور دیا گیا ہے کہ جو کوئی رسول کی مخالفت کرے، یعنی رسول تو آتے ہی شرک کے خلاف ہیں اور شرک کو مٹانے کے لیے اور اللہ کی توحید اور وحدانیت کا بیان کرنے کے لیے کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی بندگی کرو اور ان طاغوتوں سے جو بندگی کے راستے میں حائل ہیں ان کا کفر کرو۔ تو سارے رسولوں کی یہی دعوت رہی، اور اب جو کوئی رسول کی مخالفت کرے، یعنی رسول کی دعوت کی مخالفت کرے، من بعد ما تبین له الہدی، اور اس کے بعد کہ ہدایت بالکل اس پر کھول دی گئی، سمجھ آ گئی، قد تبین الرشد من الغی، ہدایت کو گمراہی سے علیحدہ کر دیا گیا، اس کے بعد ویتبع غیر سبیل المؤمنین، تو ایک مومنوں کا راستہ ہے، یعنی وہ مومن جنہوں نے اللہ کے رسول کا ساتھ دیا، ایک جماعت بن گئی، مومنوں کا طریقہ کھل کے سامنے آ گیا، اب وہ مومنوں کے طریقے سے ہٹ کر چلنا چاہتا ہے۔ ظاہری بات ہے اس نے گویا رد کر دیا، اس کو طریقہ پسند نہیں آیا، رسول کا طریقہ، مومنوں کا طریقہ اس کو نہیں پسند آیا، وہ کسی اور راستے کی طرف چلنا چاہتا ہے، تو مالک فرماتا ہے نوله ما تولى، تو ہم جانے دیتے ہیں جدھر وہ جانا چاہتا ہے، یہ اس کی اپنی چوائس ہے، ونصلہ جہنم، اور اس کے آگے پھر جا کے جہنم رکھتے ہیں، پھر وہ جہنم میں جا کے داخل ہوگا، وساءت مصیرا، بہت بری جگہ ہے، بہت بری جگہ ہے۔ اور پھر زور دیا گیا کہ دیکھو ایک ہی چیز ہے جس کی معافی نہیں ہے اللہ کے ہاں، وہ یہ شرک ہے، یہ ایسی بری لعنت ہے، اس کی معافی نہیں ہے، اس کے اوپر چوکنے رہنا۔ اور دوسری جگہ بتایا اگر یہ انبیاء بھی شرک کرتے تو ان کا کیا کرایا غارت کر دیا جاتا، تو بتایا گیا نہیں معاف کیا جائے گا اس شرک کو، اور وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ دوسری چیزیں جتنی ہیں، جتنے بڑے سے بڑے گناہ کو، مولکات گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ توبہ کی جائے تو پھر تو کہنا ہی کیا، پھر تو معافی ہے ہی ہے، لیکن بغیر توبہ کی بھی اگر آگے چلا گیا تو اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر پوری قدرت رکھتا ہے کہ چاہے تو سزا دے یا بغیر سزا کے اس کو معاف کرے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور فرمایا وَمَن یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فقط ضل ضلالا بعیدا، اور وہ بہت دور کی گمراہی میں چلا گیا، اتنا بڑا گمراہ کہ جس سے بڑی گمراہی کوئی ہو نہیں سکتی، اتنا بڑا گمراہ ہو گیا۔ یہ آیات میں اس لیے آپ کے سامنے لایا ہوں کہ آج میں نے ایک ویڈیو دیکھا، آڈیو، ایک ٹیلی فونک گفتگو ہے، یہ جو راولپنڈی کے چکلالہ والے قاری خلیل الرحمان، یہ کسی جو تلاش حق کتاب کسی نے لکھی ہے اس کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کر رہے تھے، شاید یہ اہل حدیثوں کا ہے، اور گفتگو سے محسوس ہوا ہے کافی چیزوں کی اس کتاب کے اندر نشاندہی کی گئی ہے، تو اس کے حوالے سے قاری خلیل الرحمان نے اس سے گفتگو کی۔ حالانکہ گفتگو کے دوران اس نے یہ کہا کہ کہیں تو عثمانی تو نہیں، عثمانی کے ساتھی تو نہیں، ڈاکٹر عثمانی کے، تو اس کو ذرا گول کر گئے قاری خلیل الرحمان۔ تو آپ اندازہ لگائیے اس دور کے اندر جو صحیح اصلی توحید کی دعوت اٹھائی ہے کفر بالطاغوت کے ساتھ، بڑے بڑے جتنے یہ اکابرین گزرے ہیں جن کا شرک ثابت ہو گیا ہے، ان کو رحمت اللہ علیہ کہنے کی بجائے ان کو طاغوت ثابت کیا گیا ہے، تو یہ جو تلاش حق والے ہیں یہ حق کی تلاش میں ہیں لیکن طاغوت کا کفر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کے نزدیک بصر جمہوریت طاغوت ہے، اور اگر ان کہا جائے احمد بن حنبل، ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن حجر اسقلانی اور یہ سارے اہل حدیثوں کے بڑے، شاہ ولی اللہ، ان کے بارے میں کیا خیال ہے، تو اس کو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو بتائیے کہاں حق کے یہ متلاشی ہیں؟ حق جب ان کے سامنے آیا ہے انہوں نے جان بوجھ کے اس کو رد کیا ہے۔ اس کے سامنے جب حق آیا سبیل المومنین، اس دور کے اندر سبیل المومنین کیا تھی بتائیے؟ یہ جو توحید کی دعوت اٹھی ہے اور جو ایک جماعت بن گئی، یہ حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ تو اس کے بعد اس سے جو ہٹ کے چلنا چاہے، نیا راستہ اختیار کرنا چاہے،
تو یہ بات تو اب قاری خلیل الرحمان کے اوپر خود صادق آتی ہے، یہ اس راستے سے ہٹ گیا ہے، اس کے اندر شرک آ گیا ہے، بلکہ اب یہ خود ایک طاغوت کی حیثیت اختیار کر گیا ہے، کیونکہ بہت لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے یہ قاری خلیل الرحمان، یہ لوگوں کو مشرک بنا دیا اس نے، اور یہ کہتا ہے کہ سجدہ تعظیمی یہ جو ہے اس کی بھی یعنی کوئی نہ کوئی گنجائش ہے اسلام کے اندر، اور یعقوب علیہ السلام کا پورا خاندان کہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ یہ ان کے امیر نے جو محمد حنیف نے یہ مسئلہ اٹھایا، اور حالانکہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی بالکل تشریح کر کے گئے تھے، زور دے کے گئے تھے، بحثیں کر کے گئے تھے مولویوں کے ساتھ کہ نہیں حضرت وخروا لہ سجدا، کہ وہ سارے کے سارے گر پڑے اللہ کے لیے، سجدے میں گر پڑے، لہو کی ضمیر اللہ کے لیے ہے، اور جن کا ایمان صحیح نہیں ہوتا ہے، سنیں قاری خلیل الرحمان، جب تم کوئی اگر میری بات اس تک پہنچائے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جن کا ایمان صحیح نہیں ہوتا ہے وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا، اور اس طرح تفسیر کی ہے تمہارے امیر محمد حنیف نے، اور اس طرح تفسیر کی ہے قاری خلیل الرحمان نے، اور یہ لوگوں کو اس طریقے سے انہوں نے مشرک بنا دیا۔ اور ان کا امیر تو ایک اور سٹیپ آگے بڑھا، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بطور معجزہ دے دی، تو اس کو بھی یہ رد نہیں کر سکتے ہیں قاری خلیل الرحمان۔ تو بتاؤ کہاں گیا تمہارا ایمان، کہاں گیا وہ تمہارا جوش و جذبہ کہ ہم تو مشرکوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہم تو مشرکوں، اور تم مشرکوں کو اپنا امام مانتے ہو، اپنا لیڈر مانتے ہو، اس کے پیچھے نماز ذرا پڑھ کے ذرا کہو نا میں محمد حنیف کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہوں کیونکہ اس نے شرک کیا ہے۔ محمد حنیف کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی معجزانہ طور پر۔ تو بتاؤ وہ جو مماتی گروپ کہتا تھا دیوبندیوں کا کہ معجزانہ طور پر نبی علیہ السلام کے اگر کوئی سننے کا قائل ہے قبر کے اوپر معجزانہ طور پر، وہ بھی معجزانہ کا طور پر لفظ استعمال کرتے ہیں، تو پھر ہم اس کو مشرک نہیں کہتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہ کہتے ہیں معجزانہ طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی ایک صفت دے دی۔ پھر اور آگے بڑھے، سنو قاری خلیل الرحمان، حنیف صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی جو صفت جب چاہے جس کو چاہے دے دے، یہ سارے آڈیو موجود ہیں، سنوائے گئے ہیں آپ کو، پھر بھی دنیا کے مفادات ہیں، جس طرح ان کو کہہ رہے ہو نا کہ یہ دنیا کے مفادات، تم بھی دنیا کے مفادات کے اندر آ گئے ہو، کیونکہ گاڑی ملی ہوئی ہے اور آگے پیچھے چکر، کھانے پینے، یہ سب کچھ ہے۔ تو بتاؤ یہ شرک کے ساتھ تو ہم نے کمپرومائز کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ اب میں آپ کو خلیل الرحمان کی وہ گفتگو کا آخری سا سناتا ہوں، باقی پہلے کافی لمبی ہے، وہ میں نے اس کے اوپر بتا دیا ہے کہ یہ آیت بھی انہوں نے بیچ میں پڑھی، یہ جو ابھی پڑھی ہے سورہ نساء کی 115 نمبر آیت، کہ جو کوئی سبیل المومنین سے ہٹے گا اور رسول کی مخالفت کرے گا، تو بتاؤ تم نے خلیل الرحمان رسولوں کی مخالفت کی ہے یا نہیں کی ہے؟ یعقوب علیہ السلام کے عقیدے کی مخالفت کی ہے یا نہیں کی ہے؟ یوسف علیہ السلام کے عقیدے کی مخالفت کی ہے یا نہیں کی ہے تم نے؟ اور اس دور کے اندر جو سبیل المومنین تھی، کیا آپ کو نہیں معلوم ہے کہ کون تھی اس دور کے اندر سبیل المومنین بنی تھی؟ کیا یہ دیوبندیوں کی جماعت تھی، بریلویوں کی جماعت تھی، اہل حدیثوں کی کوئی جماعت تھی، یا یہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت تھی جس کو آپ مومنین کہتے رہے ہیں؟ اور آپ اس کے یعنی گواہی بھی دے چکے تھے کہ یہ حق دعوت ہے۔ مجھے تو ابھی تک یاد ہے جب آپ آ رہے تھے اس وقت جماعت کے اندر، یہ 90-92 کی جب بات ہے، تو اس وقت آپ ان فرقوں کو چھوڑ کے آ رہے تھے اور مدرسہ بھی بلکہ چھوڑ کے آ رہے تھے، تو اس کے بعد پھر آپ اسی لت میں مبتلا ہو گئے، پھر اسی شرک کے اندر مبتلا ہو گئے، اور سبیل المومنین چھوڑ کے مومنوں کا راستہ بتا بھی دیا تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو، اور اب آپ پھر اس شرک کے اندر چلے گئے۔ اور پھر ابھی یہ ان کی آواز ذرا سنیے کس طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو کسی مشرک کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہم تو یعنی قائل نہیں ہیں ان کے اپنا امام بنانے کے، لیکن ان کے عقیدے اگر آپ دیکھیں تو اس میں تو یہ کرتے ہیں۔ اب سنیے ذرا خود۔ آپ کی بات صحیح ہے، یہ اللہ جو امریکہ کہتا ہے وہ کرتے ہیں، جی ان کے اشارے پر چلتے ہیں، لکھی ہوئی تقریر پڑھتے ہیں، ہم اس کے خلاف ایک بات بھی نہیں کہہ سکتے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے دیکھیے یہاں کہہ رہے ہیں کہ لکھی ہوئی تقریر پڑھتے ہیں، یہ ان کو صحیح بات ہے، لکھی ہوئی تقریر پڑھتے ہیں، اپنی بات نہیں بیان کر سکتے ہیں۔ تو قاری خلیل الرحمان صاحب آپ بھی تو لکھی ہوئی تقریر پڑھتے ہیں جو محمد حنیف صاحب آپ کو لکھ کے دیتے ہیں، وہ پرچی ہمیں یاد ہے جو فوٹو کاپی اس نے بھیجی تھی نا کہ یہ یوسف علیہ السلام کا سجدہ انہوں نے قرآن کے خلاف ثابت کیا تھا، اسی کو آپ پڑھتے ہیں، ذرا اس پرچی کے خلاف پڑھ کے دکھاؤ نا ذرا۔ تو یہاں اعتراض کر رہے ہیں کہ یعنی سعودیہ والے اگر پرچی پڑھیں تو وہ مشرک، اور قاری خلیل الرحمان اگر پرچی پڑھے
تو وہ مومن ہے۔ دور کے اندر بھی ملک کے پاکستان میں ایسے لوگ پیدا کیے ہیں جو حق پر ڈٹنے والے ہیں، جو حق پر کوئی سودے بازی نہیں کرتے، حق پر ڈٹنے والے کوئی سودے بازی نہیں کرتے ہیں۔ یہ تھے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی۔ اب ہم حق پر ڈٹے ہوئے ہیں، تم نے تو سودے بازی کر لی ہے، تم نے تو اس راستے کو چھوڑ دیا ہے، سودے بازی کر کے مشرک بن گئے ہو۔ اور اللہ کی بات پہ ڈٹنے والے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ ڈٹنے والے اس وقت زمین پر موجود ہیں، تو موجود ہیں نا، ان کے ساتھ قائم رہتے نا۔ حق پر ڈٹے ہوئے ہم، نبی علیہ السلام کی سنت کے اوپر بھی ڈٹے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے یعنی فرمایا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ اگر جائز ہوتا تو میں عورتوں کو کہتا اپنے خاوند کو سجدہ کریں، لیکن جائز ہی نہیں ہے، بلکہ لعنت بھیجی ہے نبی علیہ السلام نے، لعن اللہ یہود و نصارى اتخذوا قبور الانبیاء و صالحین مساجدہ۔ اللہ کی لعنت یہودیوں کے اوپر، عیسائیوں کے اوپر، انہوں نے اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو سجدے کرنے شروع کر دیے لعنتیوں نے۔ تو قبروں کے اندر کون ہے؟ صالحین اور انبیاء۔ ان قبروں کے اندر یوسف علیہ السلام بھی ہیں، تو قبر کے اندر مرنے کے بعد اگر سجدہ ان کو حرام ہے، شرک ہے اور لعنتی کام ہے، تو ان کی زندگی میں ان کو سجدہ ہوا ہوگا؟ یہ کیا تمہارے دماغ کے اندر یہ بات آ گئی ہے؟ انشاءاللہ ہم حج پر بھی ہمارے جاتے ہیں، ہم وہاں پر پھر ان کے پیچھے ہم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ جب امریکہ کا جو یار ہے امریکہ کے ساتھ ڈٹا ہوا ہے، سارے نظام کو گڑبڑ کیا اللہ کے گھر میں حق کو کھول نہیں سکتے، تو لہٰذا نماز کو بچانا چاہیے، اپنی ہی نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے ہاں پکڑ ہو جائے گی۔ وہ دیکھیے کس فریب کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے ہاں پکڑ ہو جائے گی، سننے والا تو کہے گا بڑا پکڑ سے ڈرتا ہے، اور یہاں مشرک کو اپنا امام بناتا ہے، مشرک کو اپنا امیر مانتا ہے اور سنت کی دھجیاں اڑاتا ہے، یہاں اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ وہ ہوتا ہے کہ دوسروں کے بتوں کو گرانا اور اپنے بت کی حفاظت کرنا۔ قائد پڑی تھی وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر تم کسی مشرک کی اطاعت کرو گے تو پھر تم بھی مشرک ہو۔ اب پتہ چلا ہے کون سی بات ہے جو حضرت نہیں جانتے ہیں، جن کی اطاعت کرو گے تو مشرک ہو جاؤ گے، تو محمد حنیف کی اطاعت کرنے کی وجہ سے تم مشرک ہو گے، اس کا مشرکانہ عقیدے 3 بڑے شرک ہیں، بڑے شرک ہیں ان کے اندر، 3 بڑے، اور آپ ان کی اطاعت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ تو اپنی اس بات کے اوپر ذرا غور کریں کہ آپ یہ جو قرآن کی آیت ہے یہ آپ کے اوپر نہیں پھٹاتی ہے، دوسروں کے اوپر ہے۔ میٹھا ہپ اور کڑوا تھو دوسروں کے اوپر کفر و شرک کے فتوے لگاتے ہو، اور جب اپنے اوپر وہ فتوے آ رہے ہیں تو اس کے بعد تم سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں چھوڑ دے گا۔ فَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں سے الگ ہو جاؤ۔ یہ آیتیں بھی آپ کی کتاب میں یہ ساری وضاحت، مشرکوں سے الگ ہو جاؤ، تو اب الگ ہوئے ہیں، آپ تو ان کو اپنا امیر مانتے ہیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، الگ ہم ہوئے ہیں، ہم اللہ کی آیات کے اوپر عمل کرنے والے اب لوگ ہیں۔ جتنی یہ آیتیں پڑھی ہیں تم نے اس سے پہلے بھی، اس کے اوپر ہم عمل کرنے والے ہیں۔ میں ارشد کرملائی بول رہا ہوں، اور قاری خلیل الرحمان غور کرو اپنے رویے کے اوپر۔ کے ساتھ ہم نے دیکھی ہیں، تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس کتاب کو پڑھ کر تو ہمارا دماغ کھل گیا ہے۔ یہاں بھی یہ جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے بندے کو کہ ان کی کتاب پڑھ کے ہمارا دماغ کھل گیا ہے۔ آپ کا دماغ پہلے کھل گیا تھا ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھ کے، ایمان خالص کس اول کس دوم پڑھ کے، اس وقت دماغ کھل گیا تھا، لیکن اس کے بعد پھر محمد حنیف نے تمہارا دماغ بند کر دیا اور ایسا منافق بنا دیا۔ یہ گفتگو بھی منافقانہ انداز ہے، اس طرف گفتگو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ذرا اس کو طاغوتوں کا نام لیتا نا، میں دیکھتا کہ اس طرح سے یہ بات کرتا آگے سے، تو یہ چھپانے والا انداز ہے، یہ مناسب انداز بھی نہیں ہے بات چیت کرنے کا۔ اللہ قبول فرما دیا آپ کی اور ہماری باتوں کو۔ جی بس السلام علیکم۔ الحمدللہ آپ کا تو یہ نظریہ ٹھیک ہے، ایسی پوزیشن میں آپ کی کتاب کو پڑھ کے تو ہم ان کے پیچھے نماز پڑھنی ہم نے چھوڑ دیا ہے اور نہ ہی پڑھتے ہیں، کیونکہ حج تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ وہاں حج کے جتنے ارکان ہیں اللہ۔ دیکھیے یہاں پھر جھوٹ بول رہے ہیں کہ آپ کی کتاب پڑھ کے ہم نے نماز پڑھنا چھوڑی، جھوٹ بول رہے ہیں یہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھنے کے بعد، اس دعوت کے بعد آپ نے اہل حدیثوں کے پیچھے نمازیں چھوڑی تھیں۔ اور یہ اور بات ہے کہ بعد میں ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ تم نے چھوڑ دیا، اور میری جب گفتگو ہوئی آپ سے تو آپ نے کہا کہ اگر ڈاکٹر عثمانی بھی اب آ جائیں تو میں ان کو بھی قائل کر لوں گا، میں ان کے ساتھ بھی یعنی ان کو نیچا دکھا لوں گا، اور وہ بھی اللہ کے سجدے سے توبہ کر کے یوسف علیہ السلام کا سجدہ ماننا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ ہوتا ہے ایک ایسا کردار، 2 چہروں والا، 2 رخوں والا، ادھر اور ادھر، اور اللہ تعالیٰ اس منافقانہ انداز سے اپنی پناہ میں رکھے، اور بہت ہی فریب کاری کے ساتھ یہ معاملات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ
نے ان کو ایمان کی نعمت دی تھی اور اس کے اندر اب انہوں نے گڑبڑ کر کے ان کے اندر شرک آ گئے ہیں. 3 شرک اس جماعت کے اندر محمد حنیف کی جماعت کے اندر آئے ہیں اور یہ اس کے سپورٹر ہیں. یہ قاری خلیل الرحمان بہت بڑا سپورٹر ہے اور یہ بہت بڑے مجرم ہیں. یہ اللہ کے ہاں جب بھی پہنچیں گے نا پھر ان کو پتہ چلے گا، کیونکہ ان سب کے کندھوں کے اوپر رکھ کے محمد حنیف نے یہ اللہ کے دین کو بگاڑا ہے، اس کے اندر شرک لایا ہے.